أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الاحزاب کا یہ دوسرا رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. یہ وہ 11 آیتیں ہیں جن کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 9 سے اور ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 20 پر. اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک اہم ترین واقعہ بیان فرمایا، جس واقعے کی جہاں غیر معمولی تاریخی اہمیت ہے وہیں پوری امت کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے بہت نصیحت کا سامان ہے، تربیت کا سامان ہے اور عمل کے لیے لاہ عمل ہے، طریقہ کار ہے. لہذا اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. اور اس سورت کے آغاز میں جیسے کہ میں نے عرض کر دیا تھا
کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تذکرہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات کا تذکرہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اس مقام کا تذکرہ، اور امت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رابطہ تعلق ہے، ان ساری چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ لہذا اس واقعے میں آپ دیکھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام جو اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا، بلند و بالا مقام، جس کی وجہ سے ساری دنیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوتی چلی گئی۔ تاریخی اعتبار سے یہ حقیقت کو نمایاں کر دیا گیا۔ یہ واقعہ ہے دراصل تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں مختلف ناموں سے اس کا تذکرہ ملے گا۔ غزوہ احزاب کے نام سے اس کا تذکرہ آپ کو ملے گا، غزوہ خندق کے نام سے اس کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ مختلف ناموں سے اس جنگ کا یا اس واقعے کا، جنگ کہنا شاید اس لیے زیادہ مناسب نہیں کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی، اگرچہ کہ دشمنوں نے یلغار کی تھی، حملہ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ تو اس کو غزوہ کہتے ہیں، غزوہ خندق، غزوہ احزاب کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور اس کا بہت ہی مختصر الفاظ میں پس منظر یہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں لوگوں کو اسلام کی جانب دعوت دی، اور جو بھی رد عمل ہونا تھا، جو بھی ریئیکشن ہونا تھا، وہ آپ جانتے ہیں ہوا۔ ساری روحیں جو تھیں، جو نیک نفوس تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں لکھی تھی وہ اسلام سے برسر پیکار رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانی، مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصلاحات جاری فرمائی، ان بہت ساری چیزوں میں ایک اہم بات یہ تھی کہ آپ نے یہودیوں کے جو 3 اہم قبیلے، 3 بڑے قلعوں میں جو آباد تھے، ان سے مصالحت فرمائی، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، اور آگے جانے کے بعد پھر خیبر کی آبادی شروع ہوتی تھی جو ٹھیٹ یہودیوں کی آبادی تھی۔ لیکن خیبر کی خبر بعد میں لی گئی، ابھی یہ جو قریب مدینہ شہر میں بستی سے لگے ہوئے قلعے تھے، ان قلعوں میں یہودی آباد تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک مفاہمت فرمائی، اور اس کی جو اہم ترین شرط تھی، جو ایگریمنٹ کا ایک اہم ترین پوائنٹ تھا، وہ یہ کہ جب کبھی مدینہ منورہ پر حملہ ہوگا، حملہ آور چاہے کوئی ہو، دشمن چاہے کوئی ہو، ہم سب مل کے ڈیفنس کریں گے۔ یہ ایک اہم پوائنٹ تھا، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا، لکھا پڑھی ہوئی تھی، گواہ طے ہوئے تھے، ساری چیزیں قانونی ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو اسلام کا ایک قلعہ بنایا، اور یہاں سے اسلام کا بول بالا شروع ہوا۔ تو آپ جانتے ہیں 2 ہجری میں رمضان المبارک میں مدینہ منورہ پر حملہ ہوا، لیکن چونکہ حملہ آور بڑی تعداد میں نہیں تھے، 1000 تھے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ لے کر ان کی خبر دی، اور بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے حملہ آوروں کو زبردست شکست دی، جس کو ہم جنگ بدر کہتے ہیں، غزوہ بدر کہتے ہیں۔ دوسرے سال پھر وہ آئے، اب یہ سن 3 ہجری ہے، ہجرت کا 3 سال، اور قریب آتے چلے گئے، اور احد کے میدان میں جنگ ہوئی۔ دن بھر مسلمانوں نے بہت ہی اچھی ڈیفنس کی اور جنگ کی، اور ان کے تقریباً
20-22 अफराद मारे भी गए और उनके पैर उखड़ गए। बज़ाहिर वो शिकस्त कबूल करके उल्टे पैर भाग रहे थे, लेकिन फिर एक मुसलमानों से ऐसा महाज छूट गया जो बहुत अहम था, जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 सहाबा को नामजद किया था और ये कहा था कि अगर से हम मर जाएं, हमारी लाशों को गिले खाने लगे, लेकिन तुम ये फ्रंट छोड़कर न उतरना। वो आप जानते हैं कि जब उन लोगों ने ये देखा कि मुशरिकीन मक्का भाग रहे हैं, लिहाजा वो उस पहाड़ से उतर गए, उस महाज को खाली छोड़ दिया, पीछे से हमला हो गया और फिर जीती हुई जंग वो उल्टी पड़ गई, मुसलमानों को फिर शिकस्त हुई और 70 के करीब मुसलमान शहीद हुए। और उनमें आप जानते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे, और जिनकी लाश देखने के लिए जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो रो पड़े, क्योंकि आपका पेट पूरी तरह चीर दिया गया था और नाक और कान काट दिए गए थे और फेफड़े निकाल दिए गए थे आपके जिस्म से। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस हो रहे थे तो हजरत हमजा की हमशीरा हजरत सफिया उनके आने की इत्तला मिली, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जुबैर से कहा कि सफिया को रोक दो। हजरत सफिया ने पूछा कि मुझे मेरे भाई की लाश देखने क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतनी लाश के साथ बेगुरबती की गई है कि तुम सब्र नहीं कर पाओगी। हजरत सफिया ने फरमाया कि बेसब्री का सवाल ही नहीं पैदा होता, वो अल्लाह की राह में शहीद हो गए, मैं कि आखिरी ज़ियारत करूंगी और किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं करूंगी जो गैर शरई हो। ये कैफियत भी थी हजरत हमजा की। फिर हजरत हमजा की नमाज जनाजा हुई, तदफीन हुई, बड़ा सदमा रहा सल्लल्लाहु को। ये सन 3री हिजरी में हो गया, देखिए हिजरत का 3रा साल है। उसके बाद फिर जबरदस्त एक हमले की तैयारी शुरू हुई मक्के मुकर्रमा में। हालांकि कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई थी कि बावजूद जंग हारने के पूरे जख्मी सहाबा को लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश का ताक़ुब करते चले गए। तो कुरैश को ये इत्तला मिली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे पीछे आ रहे हैं, तो वो मारे डर के भागते चले गए और मक्के में ही जाकर उन्होंने बना ली। उनके दिलों पर रोक पड़ा कि अभी मुसलमानों के अंदर इतनी ताकत है कि वो हमारे ताक़ुब में है, फिर हम हार सकते हैं, पिट सकते हैं, लिहाजा उनकी हिम्मतें टूटी। लेकिन उन्होंने तैयारी की और फिर दूसरे साल यानी हिजरत के चौथे साल फिर वो जंग के लिए निकलने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहाबा को लेकर सफर किया, बदर तक तशरीफ ले आए। बदर खासी दूर है मदीना मुनव्वरा से, आप जानते हैं। बदर के मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया और ये फरमाया कि हम दुश्मन को यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देंगे, मदीने के करीब नहीं जाने देंगे। लिहाजा बदर के मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया। और जब अबू सुफियान को इत्तला मिली, जो मक्के मुकर्रमा में सिपह सालारी कर रहे थे, लश्कर को जमा कर रहे थे, कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पूरे साथियों के साथ और जानिसार सहाबा के साथ, बहादुर सहाबा के साथ बदर में जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं, तो उनकी हिम्मत टूट गई और उन्होंने पैगाम भिजवा दिया कि इस साल हम जंग नहीं करना चाहते हैं। और मक्के के लोगों को उन्होंने ये तसल्ली दी कि देखो इस साल जरा गल्ला कम आया, खजूर कम आए, बारिश कम हुई, थोड़ा हम लोग कमजोर से हैं, आइंदा साल हम खूब खा पी कर जाएंगे और जंग करेंगे। ये बदर की जंग से या बदर में न होने वाली जंग से आमतौर पर हम लोग वाकिफ नहीं होते। ये है शव्वाल सन 4 हिजरी की बात। अब इसके बाद से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले आए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नदीर से जो मुख्तलिफ किस्म की गद्दारियां कर रहे थे, मुतालबा किया कि तुम माहिदा तोड़ रहे हो, लिहाजा तुम अपना किला खाली कर दो और खैबर चले जाओ। वो खैबर चले गए, बनु नदीर ने किला अपना छोड़ दिया। अब इसके बाद देखिए इन यहूदियों ने क्या किया, इन्होंने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की
اپنے سرداروں کو مکہ مکرمہ بھیجا. ان کے سردار بڑے بڑے زوراور قسم کے خطیب تقریر کرنے والے مکہ مکرمہ پہنچ کر مشرکین مکہ کو جمع کیا. اور کیا تم نے اپنے بھائیوں کو چھوڑ رکھا ہے کہ وہ پودا پھل پھول کر خطرناک بنتا جا رہا ہے, اس کی خبر لو, ختم کر دو, اس پودے کو پنپنے نہ دو, اکھاڑ دو جڑ سے. اب مکے کے لوگوں نے کہا کہ ہم ذرا ہمت ہار گئے ہیں, ہر سال جنگ کرنا مشکل ہو رہا ہے, لہذا ہمارا ارادہ اب جنگ کا نہیں ہے. ان یہودیوں نے کہا کہ نہیں, اس بار جو جنگ لڑی جائے گی بڑی فیصلہ کن ہوگی. اس میں ایک تو یہ کہ ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے قریش کے بعد جو سب سے بڑا قبیلہ ہے, دوسرے نمبر کا عربوں کا قبیلہ غطفان, اس کو ہم تیار کر دیں گے, وہ تمہاری مدد کرے گا. نمبر ایک. اور نمبر دو یہ کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اپنے دلوں کے ذریعے سے, اندرونی طور پر ہم تمہاری بیکنگ کریں گے. یہ وہ یہودی ذہنیت ہے جو روز اول سے چلی آ رہی ہے. ان کی تاریخ کا یہ ایک پرانا فتنہ ہے کہ ہمیشہ وہ سامنے کبھی نہیں آئے لیکن لوگوں کو لڑایا. آج بھی تو یہی کرتے ہیں, مسلمانوں کو اور عیسائیوں کو لڑا رکھا ہے, اور ان عیسائیوں کو مٹھی میں لے رکھا ہے جن کے بارے میں یہ خود اپنی مذہبی کتابوں میں گالیاں دیتے ہیں, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں وہ نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو میں اور آپ استعمال کر نہیں سکتے, اور اس کو کلمات کفر سمجھتے ہیں. اور حضرت بی بی مریم پر جو تہمت لگاتے ہیں گندی ترین, وہ ایک عام مسلمان اس کو سن کے برداشت نہ کرے, لیکن ان کا عادت یہ ہے کہ چاقو دستی سے یہ عیسائی عوام کو استعمال کرتے ہیں اپنے حق میں, خود آگے نہیں آتے, دوسروں کو گراتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی مینٹلٹی خوب اکسا دیا قریش کے لوگوں کو. 4000 لوگ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. اب غطفان میں آئے, قبیلہ غطفان جو نجد کے اطراف و اکناف آباد تھا, ان میں بھی خوب تقریریں کی. اس قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ ہم کیوں بلا وجہ اس جنگ میں ہاتھ ڈالی ہے, قریش کا معاملہ ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ہیں اور ابو سفیان بھی قریش کے ہیں, وہ لوگ نمٹ لیں گے. تو کہا نہیں, دیکھو اگر تم نے صحیح وقت پر ان کی خبر نہ لی تو پھر تمہارے قبیلے کی بھی جڑیں وہ کھاڑ کر پھینک دیں گے, تم بچنے والے نہیں ہو. لہذا ان کو بھی اکسایا, ان کے 6000 لوگ جنگ کے لیے تیار ہو گئے. اب یہ 10,000 کا مجمع بن گیا, جنگجو سپاہی. یہ کوئی عام قافلہ نہیں ہے حج کا کہ بوڑھے بھی چل رہے ہوں, بچے بھی چل رہے ہوں, عورتیں بھی, مرد کی. جنگجو ہیں, سپاہی ہیں, ملٹری منظم قسم کی. یہ مدینہ منورہ کی طرف دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگی. شوال کا مہینہ ہے, سن 5 ہجری ہے, ہجرت کا 5واں سال. شوال کا مہینہ ہے اور مدینہ منورہ کی سردی ہے, تقریباً دسمبر اور جنوری کا زمانہ ہے. اب آپ اندازہ کیجیے, آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا مدینہ منورہ کی جو ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں وہ یخبستہ ہوائیں جسم میں گھستی چلی جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بھی مشورہ کیا اور حالات پر بھی نگاہ ڈالی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہودیوں کے تیور بدلے ہوئے ہیں اور بات چیت کرنے کا لب و لہجہ بالکل بدلا ہوا ہے. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمائندے کو بھیجا تو انہوں نے گالیاں بکی, مغلظات کہے, برے الفاظ کہے انہوں نے, اور وہ صحابی نے آ کے اطلاع دی کہ وہ ہم سے مصالحہ کیا کریں گے, میٹنگ میں کہاں بیٹھیں گے, وہ تو گندی گندی باتیں کر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی نے, آپ جانتے ہیں, مشورہ دیا خندق کھودنے کا. ایک بڑا گڑھا تھا اور ہر 40 فیٹ کے لیے 10 مسلمان نامزد ہوئے تھے. 40 فیٹ کا گڑھا کھودنا, 10 مسلمانوں کی ذمہ داری, ٹیم ورک تقسیم کر دیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ایک ٹیم میں حصہ لینا شروع کر دیا. اب سردی کی ٹھنڈی ہوائیں اور جنگ کے حالات کی وجہ سے تاجروں نے غلے کو روک لیا. مدینے کی طرف غلہ نہیں آ رہا ہے اور دھیرے دھیرے فاقے بڑھنے لگے. یہودی اپنے قلعوں میں بند ہو گئے. حالات بہت ہی نامساعد ہو گئے اور سخت عرب کی زمین اور حرہ کی پہاڑیاں, کیونکہ مدینہ منورہ کا جو لوکیشن ہے وہ آپ دیکھیں گے
کہ جنوب سے جو راستہ جا رہا ہے وہ راستہ صرف میدانی راستہ ہے، اور اس کے بعد سے 3 جانب جو راستے ہیں وہ دراصل حرا کی پہاڑیوں کے راستے ہیں جن کا میں نے مشاہدہ کیا۔ اگرچہ کہ آج کل اتنے مشینیں نکل چکی ہیں جس کی وجہ سے ان پہاڑیوں کو صاف کیا گیا، لیکن پھر بھی باقی ماندہ جو پہاڑیاں ہیں دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ بتاتے ہیں کہ وہ کسی زمانے میں لاوا تھا جو پھٹ پڑا تھا، جس کی وجہ سے بڑی ٹیڑھی بنکی نوکیلی قسم کی پہاڑیاں ہیں جس میں چلنا مشکل، نہ انسان چل سکتا ہے نہ جانور چل سکتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی تھی کہ 3 جانب سے تو وہ آ نہیں سکیں گے، آئیں گے تو وہ جنوب سے آئیں گے جو اوپر یعنی مکہ مکرمہ سے اونچائی سے وہ راستہ آ رہا ہے مدینہ منورہ کی طرف، لہذا وہاں آپ نے اس راستے پہ پوری خندق کھدوا دی، یہاں سے وہاں تک خندق کھدوا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جب خندق اور گڑھا کھودا جا رہا ہے تو اس وقت عالم یہ ہے کہ فاقوں پہ فاقے چل رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا ہے، اور ایک مرتبہ تو ایک چھوٹی سی لڑکی وہ اپنے دامن میں کچھ بچا کے چھپا کر لے جا رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میری والدہ نے میرے والد کے لیے اور میرے ماموں کے لیے کھجوریں بھیجی، تو مٹھی بھر کھجوریں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو بیوی اس کو تم چادر پر رکھو، چادر پر وہ کھجوریں پھیلا دی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، کہا سب آ جاؤ، سب آ جاؤ، تمہارے لیے کھانے کا انتظام ہو گیا۔ 1000 صحابہ اس وقت کام پر لگے ہوئے تھے، 1000، اور وہ 1000 پوری 1000 کی تعداد سیر ہو کر وہ کھجور کھاتی رہی، اور الحمدللہ کھجور ختم نہیں ہوئے۔ پھر گڑھا کھودنے کا کام شروع ہو گیا، کھودتے جا رہے ہیں۔ حضرت سلمان کہتے ہیں ایک مقام ایسا آیا، چٹان ہے کہ 1 انچ نہیں ٹوٹ رہی ہے، اور ہماری کدال ہے کہ وہ خود کھودتے جا رہے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے عرض کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اس کے بعد کدال اپنے ہاتھ میں لے لی، اور جو چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک پر تھی وہ چادر اٹھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنارے رکھ دی، اور کدال اٹھایا تو حضرت سلمان کہتے ہیں ایک تو میں نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ پر پتھر لگے ہوئے ہیں، دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ جب آپ نے کدال اٹھائی اور بسم اللہ کہہ کے مارا تو ایک چمک نکلی، بجلی جیسے چمکی ہو، اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، پروردگار کا وعدہ پورا ہو گیا، اور چٹان 30% 1/3 اور ریتی کی طرح ٹوٹ گئی۔ پھر دوسری مرتبہ کدال اٹھایا، پھر بسم اللہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طاقت کے ساتھ جیسے ہی مارا تو پھر دوسرا حصہ بھی اس کا اور 30% بھی تقریباً ویسے ہی ریت بن کر بھر ٹوٹتی چلی گئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ختمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوا، پوری چٹان ٹوٹ گئی۔ حضرت سلمان نے کہا اللہ کے رسول ایک روشنی چمکی، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یہ حقیقت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں نے پہلی مار ماری تو اللہ تعالیٰ نے اس روشنی اور اس چمک میں مجھے روم کی فتوحات دکھا دی، دوسری کدال جب میں نے ماری تو اللہ تعالیٰ نے اس روشنی اور چمک میں مجھے ایران کی فتوحات دکھا دی، اور تیسری جب مار میں نے ماری تو یمن فتوح ہوتا ہوا یمن کی فتوحات دکھا دی۔ اس پر میں نے کہا تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، پروردگار کا وعدہ پورا ہونے والا۔ اب یہ خبر کیا تھی منافقین کو ملنا اور سننا کہ وہ کہنے لگے یہاں عالم یہ ہے بیت الخلا نہیں جا پا رہے اور ان کو یمن اور روم کی فتوحات دکھائی جا رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وقت آئے گا اور حقیقت پتہ چل جائے گی۔ یہودی اپنے قلعوں میں بند ہے، کھانے پینے کی چیزوں کو انہوں نے اسٹور کر لیا اور مسلمانوں کو ساری چیزوں سے محروم کر دیا۔ حالات بہت سنگین ہیں۔ 10,000 کا لشکر مدینے کی طرف دھیرے دھیرے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ساتھیوں نے یعنی جن قلعوں سے یہودیوں کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے فرمائے تھے انہوں نے غداری کر رکھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالات سے بہت ہی پریشان چادر اوڑے ہوئے لیٹے تھے کہ اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چادر ہٹاتے ہیں اور اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھے بشارت مل گئی
کہ انشاءاللہ تمہارا بال بیکار نہیں ہوگا، کوئی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، چلو بس اللہ کی راہ میں کھڑے ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد سے سارے صحابہ متعین کر دیے گئے، مقامات طے ہو گئے، قریب 3000 صحابہ ہیں جن کو مختلف مقامات پہ متعین کر دیا گیا۔ اور وہ خندق کی صرف نگرانی کر رہے ہیں کہ لشکر اندر نہ آئے۔ دھیرے دھیرے لشکر قریب پہنچ گیا۔ قریب پہنچنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا سامنے اتنی بڑی کھائی ہے تو انہوں نے کہا یہ تو وہ ہوشیاری ہے، جنگی حکمت عملی ہے جسے عرب واقف نہیں تھے، یہ تو بہت نئی بات ہو گئی، کیا کیا جائے؟ اب آپس میں وہ مشورہ کر رہے ہیں، کئی دن گزرتے چلے گئے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مدینے میں کیسے داخل ہو۔ ایک ان کا بڑا سورما سمجھا جاتا تھا اور بہت بڑا پہلوان سمجھا جاتا تھا، عامر بن عبد ود، اس نے کہا کہ نہیں ایسے بیٹھے رہنے سے کام نہیں چلے گا، لہذا اس نے اور 2 ساتھیوں کو لے کر تلاش شروع کر دی کہ گڑھا جو ہے وہ اس کا پاک کہاں مختصر ہے، کہاں چھوٹا ہے۔ ایک جگہ اس نے دیکھا کہ یہاں سے ہم گھوڑا گزار سکتے ہیں، لہذا دور سے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے اچھال کے یہ تینوں مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہو گئے۔ اب صحابہ کو خبر ہو گئی کہ 3 داخل ہو گئے، لہذا ان کو دوڑانے کے لیے، ان کو پکڑنے کے لیے صحابہ دوڑتے چلے گئے اور ایک میدان میں حضرت علی نے ان کو گھیر لیا۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عامر بن عبد ود سے کہا کہ دیکھو 2 باتوں میں سے ایک بات تم کو ماننی ہے، تیسری بات نہیں ہے۔ اس نے کہا کیا ہے 2 باتیں؟ یا تو مسلمان ہو جاؤ، قصہ ختم، نہیں تو ذرا اور گھوڑے سے اتر کے مجھ سے مقابلہ کر لو۔ اس نے کہا میں دونوں باتیں نہیں مانوں گا، جہاں تک اسلام لانے کا سوال ہے میں کبھی اسلام نہیں لاؤں گا، اور جہاں تک تم سے لڑنے کا ہے تو میں تم کو بھتیجا سمجھتا ہوں کیونکہ تمہارے ابا سے میرے بڑے اچھے تعلقات تھے، تم سے میں جنگ نہیں کروں گا۔ تو حضرت علی نے کہا لیکن میں تو تم کو قتل کر کے چھوڑوں گا، یہ کہنا تھا۔ بہرحال تھا وہ سورما پہلوان، اس کا خون کھول گیا، گھوڑے سے اترا اور حضرت علی سے بھیڑ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں دھول اڑی، جب دھول چھڑ گئی تو ہم نے دیکھا اس کا کام تمام مشکل زمین پہ پڑا ہوا ہے۔ جب وہ مر گیا تو مشرکین مکہ کے قدم ذرا سا اکھڑنے لگے، گھبراہٹ پیدا ہو گئی کہ حالات ذرا ہمارے لیے سازگار نہیں ہیں۔ اس کے بعد آپس میں ان کے مشورے ہونے لگے اور وقت ہے کہ بیتتا جا رہا ہے، 15 16 20 دن ہو گئے اور کچھ کر نہیں پا رہے ہیں۔ اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غطفان قبیلے کے ایک بہت سمجھدار صاحب حکمت شخصیت حاضر ہوئے، ان کا نام نعیم ابن مسعود۔ وہ حضرت نعیم آ کر کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں لیکن اسلام چھپایا ہوا ہوں، آپ بتائیے میں کیا خدمت انجام دے سکتا ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس جنگ میں اور کیا خدمت ہو سکتی ہے؟ جاؤ تمہارے قبیلے کے لوگوں کے دلوں میں روک ڈالو اور ان کو جو ہے ہمارے سلسلے میں گھبراہٹ میں مبتلا کر دو کہ ہم اور طاقتور ہیں، اور اس کے لیے کوئی جنگی حربہ آزماؤ تم۔ تو حضرت نعیم نے ایک جنگی حربہ آزمایا جو بہت کامیاب رہا، جس کو آپ کہتے ہیں نا حکمت عملی، سمجھداری۔ یہ کیسی سمجھداری تھی؟ دیکھیے انہوں نے جا کر کہا کہ تم جو ہے یہودیوں کے اکسانے پر اتنی دور تو آ گئے لیکن وہ تو قلعے نہیں کھول رہے ہیں، قلعوں میں بند ہے، اب ہوگا یہ کہ تم یہاں بھیڑو گے اور اگر پٹو گے مسلمان تم کو پیٹیں گے اور اس کے بعد یہودی مسلمانوں کے زخموں پہ باروں رکھ کے ان کے ساتھ ہو جائیں گے، تم مر جاؤ گے، یا تم اگر ناکام واپس ہو جاؤ گے تو یہودی یہ کہیں گے وہ بلا وجہ آئے تھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، مسلمانوں سے دوستی کریں گے اور تمہاری اتنی بڑی تیاری یہ سب برباد ہو جائے گی، لہذا یہودیوں کے پاس نمائندہ بھیجو اور ان سے یہ کہو آؤ ہمارے ساتھ کھل کے جنگ کرو، وہ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں دیکھو۔ بات معقول تھی۔ ادھر یہودیوں کے پاس گئے اور یہودیوں کے قلعے میں جا کر کہا کہ تمہارے پاس دشمن آنے والے ہیں اور وہ جو تم سے مطالبہ کرنے آنے ہیں تم ان کے ساتھ جنگ میں ساتھ دو، جب جنگ چھڑ جائے گی، لڑائی جب معرکہ بالکل گرم ہو جائے گا اس وقت تم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور تم مسلمان کے ہاتھوں پٹ جاؤ۔ یہودیوں نے کہا ایسا ہوگا تو ہم کیا کریں؟ کہا اس کی آسان شکل یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے کہنا 10 بڑے سردار ہمارے پاس رہن رکھا دو، بطور سیکیورٹی ہمارے پاس جمع کرا دو تاکہ وہ بھاگ نہ سکے، تم کو چھوڑ کر تم سے بے وفائی نہ کر سکے۔
یہودیوں نے کہا تجویز تو اچھی ہے. اب جب دوسرے دن غطفان اور قریش کے نمائندے یہودیوں کے قلعے میں پہنچے اور کہا کب تک ہم بیٹھے پڑے رہے, 20-22 دن ہو گئے, لہذا چلو آؤ قلعے کھولو, ہمارے ساتھ ملو اور جنگ کرو. تو یہودیوں نے کہا ہم جنگ کرنے تو تیار ہیں, لیکن ذرا 10 آپ نمائندوں کو دے دیں. 10 نمائندوں کو دینے کی بات کی تو حضرت نعیم نے کہا یہ یہودی تمہارے 10 سرداروں کو لے کے قلعے کے اندر گردن کاٹ دینے والے ہیں, کیونکہ وہ محمد سے مل گئے صلی اللہ علیہ وسلم, لہذا وہ تمہارے 10 کے 10 سرداروں کو قتل کر دیں گے, ہرگز نہ دو. ان لوگوں نے کہا ہم 10 سرداروں کو تو ہرگز نہیں دیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. یہودیوں نے کہا 10 سرداروں کو نہیں دو گے تو ہم جنگ نہیں کریں گے. آپس میں اختلاف ہو گیا. اب جب اختلاف ہوا تو پھر اچانک کیا ہوا, آگے آپ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں دیکھیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو. اذ جاءکم جنود, جبکہ تمہارے پاس لشکر آئے تھے. جندب نے فرمایا, جنود جتے کے جتے تھے جنہوں نے حملہ کیا تھا. اور پھر اس کے بعد سے تقریباً 1 مہینہ بیت رہا ہے, اور اب ان کے دل ٹوٹ چکے ہیں, ہمتیں ٹوٹ چکی ہیں, اور اللہ ختم ہو رہا ہے, اور آپس میں لڑائیاں ہو گئی. یہودی کچھ کہہ رہے ہیں, قریش کچھ کہہ رہے ہیں, غطفان کچھ کہہ رہے ہیں, صورتحال بالکل ناموافق رہ گئی. تو پھر اچانک ایک رات عالم یہ ہوا کہ زبردست ٹھنڈی ہوائیں چلنی شروع ہو گئی. اتنی مدینہ منورہ کی ٹھنڈی آندھی کہ خیمے ہیں اکھڑ رہے ہیں, ہانڈیاں ہیں الٹ رہی ہیں, اور سردی سے کپکپا رہے ہیں. ایسی صورت میں پھر ابو سفیان نے کہا میرے سے تو صبر نہیں ہوتا, میں تو واپس جا رہا ہوں. لہذا وہ کیا واپس نکلا, پورا کا پورا لشکر بھاگنا شروع کیا. فارسلنا علیہم ریحا, ہم نے ان پر ایک ایسی ہوا بھیج دی جو ان کے لیے دشمن ثابت ہوئی. وجنودا لم تروها, یہ وہ لشکر تھا جس کو تم آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے تھے. ہوائیں نظر نہیں آ رہی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے یہ وہی ہوائیں ہیں جو قوم عاد کے لیے تباہی کا پیغام لائی تھی, لیکن یہی وہ ہوائیں ہیں جو میرے لیے اللہ تعالی کی نصرت کا پیغام لائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے, ساری امت کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو بھیجا جو لشکر نظر نہیں آ رہا تھا. دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا للہ جنود السماوات والارض, اللہ تعالیٰ کے لیے تو پوری کائنات میں اس کا لشکر پھیلا ہوا ہے. وہ چاہے پانی کو استعمال کرے, وہ چاہے بادلوں کو استعمال کرے, وہ چاہے ہواؤں کو استعمال کرے, وہ چاہے کیڑوں کو استعمال کرے, وہ چاہے وباؤں کو استعمال کرے, کسی بھی لشکر کو استعمال کرتا ہے. لہذا یہاں پر بھی اس لشکر کو یعنی آندھی کو اس نے استعمال کیا. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا, جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کا مشاہدہ فرما رہا تھا. اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم, وہ تمہارے اوپر سے بھی چلے آئے تھے. مکہ مکرمہ وہ اوپر کے علاقوں میں پڑتا ہے, مدینہ منورہ نشیب میں پڑتا ہے, نیچے پڑتا ہے. وہ بھی اسفل منکم, اور تمہارے نیچے سے بھی تمہارے مخالفین کھڑے ہو گئے تھے. یہ یہودیوں کے قلعے نشیب میں پڑتے تھے. وہی زاغت الابصار, جب نگاہیں پتھرا گئی تھی. وبلغت القلوب الحناجر, اور دلوں کا عالم یہ تھا کہ وہ سینہ پھاڑ کے جیسے حلق میں پہنچ رہے ہوں, اور دل حلق میں پہنچ گئے تھے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں تم نے گمان کرنے شروع کر دیے تھے کہ اللہ تعالیٰ مدد بھی فرمائے گا کہ نہیں. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, یہ وہ وقت تھا جب کہ مومنوں کو آزمایا گیا تھا اور ان کو ایک جھٹکا دے دیا گیا تھا, ان کو ہلا کر رکھ دیا گیا تھا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ, یہ وقت تھا جب منافق کہہ رہے تھے وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ, اور وہ لوگ بھی جن کے دلوں میں روگ تھا, مرض تھا, مسلمانوں سے جلسی تھی, حسد تھا, اور مسلمانوں کی شکست کے متمنی تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے بجائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے دلوں میں دوریاں تھی, وہ کیا کہہ رہے تھے, ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا, جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا وہ محض فریب تھا, دھوکہ تھا. یہ الفاظ کہہ رہے تھے. ان کو اسلام کی حقانیت پر, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر
اور جو وعدے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے فرمائے تھے ان وعدوں پر یقین نہیں رہ گیا تھا. وہ کہنے لگے تھے کہ یہ تو سب کچھ فریب ہے، دھوکا ہے، جس کی وجہ سے ہم سمجھ رہے ہیں شام فتح ہو جائے گا، ہم سمجھ رہے ہیں یمن فتح ہو جائے گا، یہاں تو جینا دوبھر ہو گیا. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور ان میں کا ایک گروپ یہ کہنے لگا تھا یا اہل یثرب، اے یثرب والو، لا مقام لکم، اب تمہارے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہ گیا، فرجعوا، لہذا اپنے گھروں کو لوٹ پڑو. اور انہوں نے جملہ بھی جو کہا دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ یثرب نام ٹھیک نہیں ہے. یثرب کے پرانی زبان میں جو معنی ہوتے تھے بخار زدہ، بخار زدہ، لہذا حضور نے فرمایا یہ نام اچھا نہیں ہے، اس کا نام ایسا کرتے ہیں کہ المدینہ کر دے. تو صحابہ بہت خوش ہو گئے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کا نام ہم لوگ رکھیں گے مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا شہر، لہذا وہاں سے المدینہ پڑ گیا نام. اب ان لوگوں نے یہ نہیں کہا دیکھیے یا اہل المدینہ، نہیں، نیا نام نہیں، طنز کرنے کا ایک طریقہ کا. منافقین نے کیا کہا یا اہل یثرب، پرانا نام لے کر کہا اے یثرب والو یہ مدینہ مدینہ نہیں ہے، مدینہ نبی کہاں بنے گا، ابھی تو تمہارا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، ٹکڑے ہو جائیں گے تمہارے، سیدھا سیدھا گھروں کو واپس ہو جاؤ، جنگ نہ کرو. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ان میں سے کچھ لوگ تو حضور کے خدمت میں آ گئے، ہم ہیں تو بڑے وفادار، لیکن حالات کیسے ہیں، یقولون ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر بڑے کھلے ہوئے ہیں اور دشمنوں کے نرغے میں ہیں، غیر محفوظ ہے، حملہ ہو جائے گا تو ہم اپنے بال بچوں کو نہیں بچا سکیں گے. فرمایا وما ہی بعورہ، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ہرگز ان کے گھر کھلے ہوئے نہیں تھے، محفوظ تھے. یریدون الا فرارا، لیکن یہ فرار، یہ بھاگنا چاہتے تھے، یہ بھاگنے کے سوا کچھ اور نہیں چاہتے تھے. ان نادانوں کو نہیں معلوم ولو دخلت علیہم من اقطارها، کہ اگر لشکر داخل کر دیا جاتا مدینے کے کسی بھی جانب سے، کسی بھی حصے سے، اور اس کے بعد ثم سئلوا الفتنة لآتوها، اس کے بعد ان سے پوچھا جاتا، آزمائش میں ان کو آزمایا جاتا تو یہ ضرور فتنے میں پڑتے، یہ ضرور دشمن کا ساتھ دیتے. وہاں تلبسوا بها الا یسیرا، اور دشمن کے خلاف نہیں یہ ٹھہرتے مگر کہ تھوڑا بہت، یعنی کمزوری کا مشاہدہ کرتے، کمزوری کا یہ مظاہرہ کرتے، لہذا ان کے اوپر بھروسہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، انہوں نے اللہ کا نام لے کے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ کبھی ہم پیٹ نہیں پھیریں گے، مقابلہ کریں گے اور مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، بے شک اللہ تعالیٰ کا عہد یہ پوچھا جائے گا اور اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے اور یہ چاہے اس پہ پورا اترے نہ اترے، ان کی کسی قسم کی کوئی پوچھاڑ نہیں ہوگی، کہاں ان سے پوچھ ہوگی. قُلْ لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، اسے کہہ دیجئے لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، کہ بھاگنا، میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا تمہارے لیے سودمند ثابت نہیں ہوگا، نفع بخش نہیں ہوگا. ان فررتم من الموت او القتل، تم موت سے، قتل سے بھاگ سکتے ہو، کہاں جاؤ گے. وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر آج کی جنگ سے بچ جاؤ گے تو کتنے سال جیو گے، وہی نہ جتنا اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا، 10 سال 20 سال 25 سال. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا، اے نبی آپ پوچھئے کون ہے تم کو بچا لے گا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے، اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہے تب بھی، اور اراد بکم رحمہ، اگر اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچانا چاہے، رحم و کرم کرنا چاہے تب بھی کون روک سکتا ہے. ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، وہ نہیں پائیں گے اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے کسی کو مددگار اور نہ ہی کوئی کام بنانے والا کارساز. قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم هلم الینا، پروردگار واقف ہے، اللہ تعالیٰ واقف ہے ان لوگوں سے جو رکاوٹ ڈالتے ہیں. المعوقین خوب روڑا بنتے ہیں، رکاوٹ. اگر عائقین اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا تو رکاوٹ ڈالنے والے،
لیکن لفظ ہے معوقین، بڑی رکاوٹ ڈالنے والے، سخت رکاوٹ ڈالنے والے، والقائلین لاخوانہم، اور اپنے برادری کے لوگوں سے کہنے والے ہلم الینا، ہمارے ساتھ آ جاؤ، دلوں میں بند ہو جاؤ، ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور پھر وہ جنگ کے میدان میں نہیں حاضر ہوتے مگر بہت تھوڑے سے۔ کیوں آتے ہیں؟ اشحۃ علیکم، ان کا عالم یہ ہے کہ آپ کے سلسلے میں تو ان کے دلوں میں پوری خواہش ہے، یہ چاہتے ہیں آپ کو تکلیف پہنچے، مسلمانوں کو شکست ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اور فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ، خوف کا عالم ہوتا ہے تو تم ان کو دیکھو گے، يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، کہ آنکھیں ایسے پھر جاتی ہیں جیسے موت طاری ہو گئی۔ لیکن فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب خوف ختم ہو جاتا ہے، صَدَقُوكُمْ، آپ کے پاس حاضر ہوں گے، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، چرب زبانی کے ساتھ خوب بولیں گے، حضور ہم وفاداری کرنے کے لیے، ہم اپنی جان آپ پر نثار کرنے کے لیے حاضر ہیں، باتیں خوب بنائیں گے، لیکن دل میں کیا ہوگا؟ اشحۃ علی الخیر، مال کی طلب، حریص، خواہش مند کس کے ہیں کہ فتح ہمیں جو دولت ملی ہے اس دولت میں ان کا بھی کچھ حصہ ہو جائے۔ یہ ان کا عالم ہے جو منافقین تھے اور جو یہودیوں سے انرجی لے رہے تھے اور مسلمانوں کے اندر بدگمانیاں پھیلا رہے تھے، عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے اور ڈرا رہے تھے کہ اب اس بار تو تمہارا قصہ ختم ہو گیا، اب تو ہمیشہ کے لیے مسلمان ختم ہو گئے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں، دوسری طرف یہ لوگ غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں، عجیب و غریب صورتحال ہے۔ اور ان منافقین کی وجہ سے جو نقصان پہنچا آپ جانتے ہیں کہ عالم یہ تھا کہ یہ مارے آستین کے ساتھ ان کا عالم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی منزل تک لوگوں کو لے آتے اور پھر یہ وہاں سے ورغلا کے پیچھا کرتے تھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح اور نصرت دی، اب ان کے دلوں میں غیظ ہے، ان کے دلوں میں نفرت ہے، ان کے دلوں میں مسلمانوں کو شکست کی خواہش ہے، اس کا جذبہ ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ خوف کا عالم ہوتا ہے تو ان پہ موت طاری ہو جاتی ہے، خوشیاں ہوتی ہیں تو دوڑ دوڑ کے مسلمانوں کے پاس آتے ہیں۔ اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا کہ اس جنگ کے سلسلے میں ان کے کیا تاثرات تھے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم بات ارشاد فرمائی کہ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب خوف ختم ہو جائے گا، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، چرب زبانی کے ساتھ وہ بڑی خوشامد کریں گے، زبان خوب چلے گی ان کی، لیکن اشحۃ علی الخیر، دل میں جو خواہش چھپی ہوئی ہوگی وہ دولت کی، مال و منال کی، اولئک لم یؤمنوا، یہ ایمان سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا یہ ایمان سے محروم ہے، ان کے دلوں میں بالکل ایمان نہیں ہے۔ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، لہذا ان کے بڑے بڑے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا۔ نبی کے ساتھ، نبی کی امامت میں مسجد نبوی میں صف اول میں جو یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں نا، وہ نمازیں بھی اللہ تعالیٰ برباد کر رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں قبول کر رہا؟ یہاں ایک بہت بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی، اور اس حقیقت کو اگر مسلمان سمجھ لے تو پھر اعمال کے سلسلے میں وہ بیداری آئے گی کہ انشاءاللہ اعمال کبھی پھر برباد نہیں ہوں گے، اکالت نہیں ہوں گے۔ فَمَا أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا، پہلی بات یہ کہ جو اعمال بھی ہونے چاہیے وہ ایمان اور احتساب کے ساتھ ہونے چاہیے، وہ جذبے کے ساتھ ہونا چاہیے، اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر اخلاص نہ ہو، جذبہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا جذبہ نہ ہو، اس کو راضی کر لینے کی اگر خواہش نہ ہو تو پھر اعمال نکالے جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اخلاص کی کمی ہو تو پھر عالم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا انا اغنی الشرکاء عن شرکہم، میں شرک کو بالکل پسند نہیں کرتا ہوں۔ اعلان فرمائے گا پروردگار میں شرک کو بالکل پسند نہیں کرتا ہوں۔ من عامل عملا اشرک فی معی، جس نے وہ عمل کیا جس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا تھا تو پھر جا کر اسی سے اجر لے۔ آج میں اجر دینے والا نہیں، میں اجر دینے والا نہیں،
جن اعمال میں اخلاص کی کمی ہو جاتی ہے اور للہیت کی کمی ہو جاتی ہے، دکھاوے کی کیفیت، ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اعمال بڑے سے بڑے ہونے کے باوجود برباد ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہ بڑا صدقہ دے رہا ہے، ملینز آف ڈالر دے رہا ہے، لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو فرمایا پہاڑی پر کھیتی کرنے کے مماثل ہے کہ پتھر کے اوپر جیسے درخت نہیں اگتا، ایسے ہی اس کے بیج رگڑ دینے سے وہاں کوئی کھیتی نہیں ہو جائے گی۔ ارشاد فرمایا قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا کہ پورے صدقے اس کے اکارت گئے، برباد ہو گئے۔ ایسے ہی سارے اعمال کے لیے شرط ہے، نماز کے لیے، زکات کے لیے، صدقات کے لیے اور حج کے لیے، ہر چیز کے لیے، ہر عبادت کے لیے اخلاص کو شرط اول، صرف اور صرف اللہ سے لینے کی نیت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، رمضان المبارک قریب آ رہا ہے، کہ جو رمضان المبارک میں ایمان اور احتساب کے ساتھ صرف اللہ سے اجر لینے کی نیت کے ساتھ روزے رکھتا ہے تو اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اخلاص للہیت، محض مولا کو خوش کرنا، اللہ تعالیٰ سے اجر لینا، اس میں ذرا برابر ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ نیت میں ملاوٹ اگر آ گئی تو پھر اعمال برباد۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ترتیب بھی صحیح ہونی چاہیے۔ نماز آپ پڑھ رہے ہیں اپنی ترتیب سے، کہا میں پہلے سجدے کروں گا بعد میں قیام کروں گا، یہ نماز بھی منہ پہ مانی جائے گی۔ نماز وہی ترتیب سے پڑھنی ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمائی۔ طریقہ کار وہی ہوگا جو نبوی طریقہ کار ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھلا ہوا۔ آگے ارشاد فرما دیا، اینڈ اتوار آئے گی وہ آیت، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا۔ اسوہ حسنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز۔ حج وہ حج ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز پر ہو، عمرہ وہ عمرہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز پر ہو، دعا وہ دعا قبول ہوگی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں ہو۔ پوری عبادتیں اللہ کو خوش کرنے کے سارے اعمال وہ ہمارے ڈھلے ہوئے ہونا چاہیے، نبوی سانچے کے۔ میری مرضی سے عمل ہو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے، اتنا یاد رکھیے۔ مسترد کر دے گا اللہ تعالیٰ، ریجیکٹ کر دے گا۔ اور بہت ہی ٹوک الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو ہمارے دین میں نیا طریقہ ایجاد کر کے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کا جو طریقہ کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کروایا، اس سے ہٹ کر کوئی چیز پیش کی جائے گی تو اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ وقت پر ہو، وقت صحیح نہیں ہے اور آپ شوال میں حج کر رہے ہیں تو حج تھوڑی قبول ہو جائے گا۔ وقت ختم ہو چکا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وقت نہیں شروع ہوا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو تیسری چیز صحیح وقت کا ہونا۔ وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج آپ کھیت لگا رہے ہیں تو کھیت چھوڑی آئے گی تو آپ کو بیج ڈالنا پڑے گا برسات میں، بارش کے موسم میں، تب جا کے کھیت لہلہائے گا۔ تو وقت بھی شرط ہے، یاد رکھیے، ترتیب بھی شرط ہے، اخلاص بھی شرط ہے۔ یہ تین اعمال، اگر یہ تین چیزیں، یہ تین شرطیں ہوتی ہیں تو اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوتے ہیں۔ ورنہ فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، بڑے سے بڑا تمہارا عمل اس کو ریجیکٹ کر دینا، مسترد کر دینا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ ایسا نہ سمجھو تمہاری حکومت ہے کہ بڑا انکم ٹیکس تم نے دے دیا تو حکومت اس کے آگے جھک جائے گی، ہر حال میں قبول کرے گی، نہیں۔ یاد رکھو، بڑے سے بڑا حج اکبر اور بڑی سے بڑی خیرات اور لمبی لمبی نمازیں اور رات کی تہجدیں اور حرم شریف کے صحن میں جاگ جاگ کر رات بھر قیام اللیل کرنا اور عمرے اور عمروں کی کثرت اور خیرات اور ساری دولت کا وقف کر دینا، سب کچھ اس کو اللہ تعالیٰ مسترد کر دے گا۔ اللہ کے لیے بہت آسان ہے اگر شرطوں کے مطابق نہ ہو۔ اگر شرطوں کے مطابق ہے، اخلاص کے ساتھ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے مطابق ہے، وقت پر ہے تو چھوٹی چھوٹی نیکی بھی وہ رنگ لائے گی،
وہ نتیجہ برآمد کرے گی جس کی تم دنیا میں توقع بھی نہیں کر سکتے. یہ شرط کرا دی اللہ تعالیٰ نے. ارشاد فرمایا کہ یہ بہت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور عام حالات میں خوشحالی میں دوڑ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پکڑ لیتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو بٹھا دیتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری سے اترنے میں مدد کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھنے لگتے ہوں تو گدا بچھا دیتے ہیں اور اپنے سر سے رومال اتار کے حضور کے قدموں میں بچھا دیتے ہیں. لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس ناقابل قبول کیوں؟ اس لیے خوشامد ان کے دلوں میں اخلاص نہیں ہے, اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں, دکھاوے کے لیے ہے. لہذا فرمایا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ, ان کے سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا, برباد کر دے گا. اور وہ کھانا ذالک علی اللہ یسیرا, یہ نہ سوچو مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھنٹوں نہیں اور ہفتوں نہیں, مہینوں نہیں, سالوں بتانے والے, آپ کے آگے پیچھے رہنے والے, ان کے اعمال کیسے برباد ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے اللہ کے لیے بہت آسان ہے, کیونکہ اخلاص نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, صحیح ترتیب نہیں ہے, دل کا جذبہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا, یہ سمجھتے ہیں لشکر واپس نہیں آئے گا, مدینہ منورہ کی جڑ اکھاڑ کر ہی جائے گا, ختم کر دے گا مدینے کی بستی کو, تاریخ بدل جائے گی. لیکن فرمایا ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. یار کو بہت حالات بدلنے والے ہیں. وَيَأْتِي الْعَذَابُ يَوَدُّ لَوْ أَنَّهُمْ بَعْضُونَ فِي الْأَعْرَابِ, ان کا عالم یہ اتنے ڈرپوک کہ اگر یہ لشکر آئے تو ان کی خواہش رہتی ہے کہ عرب کے جو بادیہ نشین ہیں ان بادیہ نشین دیہاتیوں کے پاس چلے جائیں. یسألون عن انبائکم, آپ کے بارے میں خبر لیتے رہیں کہ یہ مسلمان بڑھ گئے ہیں کہ بڑھ چکے ہیں. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا, اور اگر آپ کے درمیان ہوں گے تو ہرگز جھگڑا نہ کریں گے, لڑائی نہ کریں گے, جنگ نہیں کریں گے, بلکہ گھروں میں بند رہیں گے. ان کے نفاق کا عالم یہ ہے کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سختیوں میں, پریشانیوں میں, الجھنوں میں پھنسے رہتے ہیں, وہاں یہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, بے وفائی کرتے ہیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا اور کچھ لوگوں کا عالم یہ ہے, ایک جماعت ایسی بھی ہے, چند لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی جان اپنی ہتھیلیوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں. وہ لوگوں کا کیا عالم تھا, ان کے سلسلے میں تفصیلی آیتیں آ رہی ہیں کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا, لمبا قیام ہو چکا ہے مشرکین کا, 1 مہینے کے قریب وقت گزر رہا ہے, رات بہت ٹھنڈی ہے, بہت سخت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں, اور میرے پاس کپڑے بھی برائے نام ہیں. اندھیرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان دشمنوں نے کیا طے کیا, ہم کو اطلاع ہی نہیں ہو رہی, کاش تم میں سے کوئی جاتا اور خبر لے کر آتا. تو کہتے ہیں سکتہ داری تھا مسلمانوں میں, بھوکے پیاسے تھے, ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں, 10,000 کا لشکر ہے دشمن, اور ان کا جو سرمایہ تھا اس کے مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے. لہذا مسلمانوں سے کوئی جاسوسی کرنے ان کی طرف کیسے جائے, ہمت نہیں ہو رہی تھی. حضور نے پھر فرمایا کاش کوئی چلا جاتا, خبر لے آتا. پھر خاموشی. حضرت حذیفہ کہتے ہیں لیکن تیسری مرتبہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لے لیا, حذیفہ تم جاؤ خبر لے آؤ. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد تو کسی قسم کا کوئی تردد ہی باقی نہ تھا. لہذا میں ٹھٹرتا ہوا کالی اندھیری رات میں اور ریگستان میں ٹھوکریں کھاتا ہوا, بچتا بچاتا, چھپتا چھپاتا پہنچا بھی تو پہنچا کہاں پہنچا, ایک آگ پر ابو سفیان بیٹھا ہوا, آگ تاپ رہا تھا, آگ کی طرف چہرہ تھا, میری طرف پیٹھ تھی, بس تلوار پہ میرا ہاتھ گیا. لیکن میں سوچا حضور نے فرمایا تھا لیکن جھگڑا وغیرہ نہ کرنا, صرف خبر لے کر آنا. لہذا میں خاموش ہو گیا. اس کے بعد دھیرے دھیرے ان کے لشکر میں گھس گیا. لشکر میں گھس کے میں بیٹھ گیا تو ابو سفیان اٹھ کر آئے اور کہنے لگے کہ پہلی بات تو یہ دیکھ لو ہمارے درمیان کوئی اجنبی تو نہیں ہے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے فوراً ذہانت کا سکون دیا, اپنے پاس والے کا ہاتھ پکڑ کے کہا تمہارا نام, تمہارے باپ کا نام. اس سے پہلے وہ مجھ سے پوچھتا, میں نے اس سے پوچھ لیا تو وہ گھبرا گیا اور پھر میرے بارے میں اس نے کوئی تحقیق ہی نہیں کی
اب ابو سفیان نے آگے کہا کہ بہت رات ہو چکی ہے، بہت سردی، آندھی بہت چل رہی ہے اور ٹھہرنا بہت مشکل ہو گیا، میرا جی چاہ رہا میں واپس سو جاؤں۔ ساتھیوں نے کہا ہم خود گھبرا گئے، مہینہ گزر رہا ہے، غلہ ختم ہو رہا ہے، روز جانور قربان کرتے چلے جا رہے ہیں، اونٹ کاٹ کاٹ کے کھاتے جا رہے ہیں، اب کب تک ہم کہہ رہیں گے چلیے واپس چلتے ہیں، چلو واپس چلو، چلو نکل جائیں۔ چنانچہ یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ حضرت حذیفہ واپس آ گئے۔ حضرت حذیفہ واپس آ گئے اور جب واپس آئے تو تھر تھر سردی سے کانپ رہے تھے، تھر تھر کانپ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تہجد پڑھ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سلام پھیرا تو حضرت حذیفہ کو دیکھا، کہا کیا خبر ہے حذیفہ؟ حضرت حذیفہ نے کہا خبر اچھی ہے، ہمت ٹوٹ رہی ہے دشمن کی، روانگی کی سوچ رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ تمہاری اس بات کو مبارک کرے، اور اپنا جھبا اتار دیا، حضرت حذیفہ کو پہنا دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھبا بڑی گرمی محسوس ہوئی۔ فجر کی نماز پڑھتے ہی حضرت حذیفہ کی آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قم یا نعمان، قم یا نعمان، ارے سونے والے اٹھو، سونے والے اٹھو، دشمن ہمارا بھاگ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی عنایت فرما دی۔ کہا مجھے دو بڑے اعزاز ملے، اللہ کے رسول کا چھپا ملا، نعمان کا لقب ملا جو زندگی بھر میں نہیں بھول سکتا۔ ان مسلمانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھ دیا، ان صحابہ نے جو جان نشاور کی، وہ ایسے عجیب و غریب واقعات تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا منہم من قضى نحبه ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ وعہد و پیمان جو اللہ کے رسول سے کیا تھا اس میں ذرا برابر انہوں نے تبدیلی نہیں کی اور اس کو پورا کا پورا کر دکھایا۔ وہ کیا حالات تھے جس میں صحابہ نے پوری وفاداری کی، وہ تاریخ بنائی جس کی کوئی نظیر نہیں، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں فرمایا۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔